نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل القدر انسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی ان جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے، کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی جب میں کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ اور جو ایسے حیا والے، ایسے مقام والے تھے کہ آپ کمرے میں تشریف فرماتے، حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام اور ملائکہ آسمان سے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے، اندر آ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے، ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو، میری وجہ سے فرشتے شرما رہے ہیں اندر آنے سے۔ جن سے فرشتے شرماتے ہوں اور جن کو جنت میں یہ خوشخبری ملی ہو، یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، یا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ساتھی خاص، تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ انت رفیقی فی الجنہ، تو ہے میرا جنت کا ساتھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی ہے، اور وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی مشکی لگ جاتی ہے، آنسوں کی لڑیاں نکلتی ہیں، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، سینہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے قبر جنت کا باغ بننے والی ہے۔ وہ قبر کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں، اور میں اور آپ قبر پہ کہے لگاتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جو روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدوس، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میں ظلمت کا گھر، میں وحشت کا گھر، تیار ہو کے آ۔ خبر روزانہ اعلان کرتی ہے، اس کو کسی نے مسئلہ ہی نہیں بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے، میرے گھر کا سارا بجلی کا سسٹم، پانی کا سسٹم، ٹیلی فون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ عارضی گھر کے لیے اتنا فکر، قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے، اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی میرے بھائیوں ہمیں ہی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں دوزخ کے گڑھے بن جائیں،